الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. یہ اسلامی معاشرت کے متعلق پیارے نبی کی ہدایات کیا ہے، اس کے متعلق بات چل رہی تھی کہ باپ کا بیٹے کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہو، خاندان رشتہ دار ان کے ساتھ باہمی آپس میں کیا تعلق ہو. معاشرتی زندگی میں ایک بہت ہی اہم پہلو اور ایک بہت بڑیا حصہ اور بہت اہمیت والا تعلق وہ میاں بیوی کا تعلق ہے کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی سے کیا برتاؤ ہے اور ایک بیوی کا اپنے شوہر سے کیا برتاؤ ہے. بدقسمتی سے چونکہ میرے نبی کی ہدایات زندگی میں نہیں رہیں تو اس پیارے تعلق کے اندر بھی بہت زور سے دراڑیں پڑ چکی ہیں، نفرت کے بہت کانٹے اگنے لگ گئے ہیں، بہت دوریاں اور پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. آدمی کے گھر کا سکون ختم ہو جائے تو آدمی کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی، اور کسی کو اللہ اپنے گھر کا سکون نصیب فرما دے تو اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. زندگی کے سکون کا ایک بڑا تعلق میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ ہے، اور زندگی میں ایک راحت کا بڑا حصہ وہ میاں بیوی کے پیار اور الفت سے تعلق رکھتا ہے. اگر یہ تعلق اچھا ہے میرے عزیزو، باہر کی تکلیفیں آدمی برداشت کر لیتا ہے لیکن گھر کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی. باہر کی پریشانیاں ہو جاتی ہیں لیکن گھر کی پریشانی ہو تو زندگی عذاب بن جاتی ہے. لیکن چونکہ آج مسلمانوں کا معاشرہ بھی میرے نبی کی ہدایات سے محروم ہے کہ اس موقع پہ پیارے نبی نے کیا ہدایات دی. اتنا پیارا رشتہ تھا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، مشرق کی عورت میں جنت کی عورتوں والی صفات ہیں، جنت کی عورتوں والی صفات کہ اس کا میاں سالہ سال بھی اگر اس سے دور رہتا مجال ہے کہ عورت کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتی نہیں دیکھتی تھی. مشرقی عورت میں ایسی فرما برداری تھی اور ایسی اطاعت تھی، اور دوسری طرف شوہر بھی اس کی نظروں میں بھی بیوی کا پورا حق کا خیال تھا، محبت تھی، اسے الفت دیتا، پیار دیتا، راحت دیتا، جو خود کھاتا اسے کھلاتا، جو خود پہنتا اسے پہناتا، اپنی استطاعت کے مطابق اس کی پوری ضروریات پوری کرتا. ایک زندگی تھی، اور اس زندگی کا اثر پورے معاشرے پہ پڑتا ہے، پورے معاشرے پہ. اس لیے کہ اگر گھر کے میاں بیوی کی زندگی انتشار کے شکار ہو جائے تو وہاں اولاد کبھی اچھی بن ہی نہیں سکتی، اس کے اندر صلاحیتیں کبھی زندہ ہو ہی نہیں سکتی، اس کی صلاحیتیں کبھی پروان چڑھ ہی نہیں سکتی. اس کی تو صلاحیتیں ابھرنے سے پہلے ہی مر جائیں گی. جہاں وہ گھر کا حال دیکھے گا وہ ویسی احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، اور اس کی زندگی کی صلاحیتیں بچپن ہی میں موت کا شکار ہو جائیں گی. تو جس گھر کا سکون اٹھ جائے اور باہمی آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں تو وہاں اولاد پر اس کا پرسان حال کوئی نہیں رہتا، اور پھر یہی اولاد معاشرے کا حصہ بنتی تو معاشرہ کیا بنے گا؟ وہ دیکھ رہے ہیں نا گھر کی زندگی. پھر وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے اور معاشرے کا حصہ بنتی ہے تو وہی زندگی کے اثرات جو گھر میں اس نے دیکھے پورے معاشرے پہ پھیلتے. تو پیارے نبی نے اس کا بڑا اہتمام کرایا ہے کہ میاں بیوی کی زندگی بہت خوشگوار ہو، محبت بھری ہو. اس لیے کہ اگر آپس کے تعلقات میں خرابی آ گئی تو بہت اندیشہ ہے کہ مرد کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے.
اور بہت خطرہ ہے کہ عورت کی عفت بھی خطرے میں پڑ جائے. پہلے اس کے سامان کم تھے لیکن اب تو قدم قدم پہ اس کے سامان موجود ہیں. ایک شوہر گھر سے اس کا موڈ خراب ہے اور دفتر گیا, اور دفتر کے اندر بھی کسی خاتون سے واسطہ پڑا اور اس کی میٹھے بول سے اسے چائے ہی پلا دی, تو اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہونے لگ گئی. اس کے گھر کی زندگی میں دراڑیں پڑ گئی. ہاں, اور اس عورت کا اگر میاں سے موڈ خراب ہوا اور دوسری طرف سے کوئی کال آ گئی اور فون آ گیا اور وہاں مٹھاس بھرے جملے ملے, ہاں, اور اس کا میلان ہو گیا, تو اس کی شوہر کی زندگی سے اس کی زندگی میں نفرت آ جائے گی. اور یہ ہو رہا ہے. یہ تماشے ہیں معاشرے کے اندر. ہنستے بستے گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ ہنستے بستے گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں پہلے اس کی شکلیں بہت کم تھی, اس لیے کہ پہلے حیا تھی معاشرے کے اندر, غیرت تھی معاشرے کے اندر, پردہ تھا معاشرے کے اندر, کچھ لحاظ تھا, کچھ مرد عورت کے درمیان کچھ فاصلے تھے. لیکن اب وہ فاصلے مٹ گئے ہیں. جب وہ فاصلے مٹ گئے اور گھر کی زندگی میں ذرا سی انتشار اور افتراق آیا, تو چونکہ فاصلے تو ہیں نہیں غیر مردوں سے, غیر عورتوں سے, تو یہ آدمی فتنے میں پڑ جاتا ہے, یہ عورت بھی فتنے میں پڑ جاتی ہے. اور پھر معاشرہ کیا رخ اختیار کرتا ہے, وہی ہے جو اب نظر آ رہا ہے. پہلے کوئی ہزاروں میں سننے میں آتا طلاق ہوتی ہے, اب یوں کہیے کہ 10 کے بعد 11ویں گنتی آپ کو طلاق کی ملے گی. اتنی کثرت ہو گئی. میاں بیوی کی زندگی, باہمی تعلق, اسلام نے اس کی بڑی اہمیت دی ہے, بہت اہمیت. لیکن آج عورت کو اپنے حقوق یاد ہیں اور مرد کو اپنے حقوق یاد ہیں, ایک دوسرے کے حقوق یاد نہیں ہے. مرد کو اپنے حقوق یاد ہیں کہ میرے ساتھ تو ایسا کرنا ہے, نبی نے یوں کہا ہے, اسلام یوں کہتا ہے. عورت کو اپنے حقوق یاد ہیں کہ اسلام نے یہ کہا ہے. یہ فکر ختم ہو گئی کہ اسلام نے یہ کیا کہا ہے کہ تم اس کے حقوق کیسے ادا کرو اور وہ اس کے حقوق کیسے ادا کرے. یہ سبق بھول گئے. ہر ایک یوں ہاتھ لیے کھڑا ہے, میرا حق, میرا کوئی خیال نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میرا کوئی خیال نہیں کرتا. تو جب سے معاشرے کے اندر یہ روایت چلی ہے نا میرا, تو کسی کا بھی کچھ نہیں مل رہا. پہلے یہ تھا کہ اللہ نے میری ذمہ داری کیا رکھی ہے کہ میں نے تیرا کیسے حق ادا کرنا, اسے یہ فکر ہوتی کہ میں نے شوہر کا کیسے حق ادا کرنا. تو یہ زندگی کی ایک گاڑی ہے میاں بیوی کے, 2 پہیوں سے گاڑی چلتی ہے, 2 پہیوں سے, ایک پہیے سے گاڑی نہیں چلے گی. میاں بیوی کی زندگی سے گاڑی چلے گی. فطرتی بات ہے, برتن بھی اکٹھے ہوں تو آواز آ ہی جایا کرتی ہے. میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے, کس گھر میں نہیں ہوتی. لیکن وہ انتشار اور اختلاف اور نفرتوں کا باعث نہیں بنتی. رات سونے سے پہلے وہ آپس کی غلطیاں ایک دوسرے سے معاف کر لیتے ہیں. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے, جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے سوئی, ہاں, تو رات بھر اللہ کی طرف سے اس پہ لعنت ہوتی ہے. اور وہ مرد بھی مرد تھوڑی ہے جو کمزوروں پہ ہاتھ اٹھائی, تو غیرت کی بھی خلاف ہے. یعنی اپنوں سے کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا ہی تو غیرت کے خلاف ہے. ہاں, عورت پہ ہاتھ اٹھانا ہی تو غیرت کے خلاف ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جس کی سفارش اللہ کر رہا ہے, اللہ, یعنی اس صنف نازک ان عورتوں کی سفارش اللہ کر رہا ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے برتاؤ کرنا. ماں کا گھر چھوڑ کے آئیے, باپ کا گھر چھوڑ کے آئیے, خاندان چھوڑ کے آئیے, تمہارے گھر میں آئیے. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو, آج تم جس بچی کے ساتھ رویے اختیار کر رہے ہو, کل تمہاری بیٹی کسی گھر میں جائے اور کوئی شوہر اس کے ساتھ وہ رویے اختیار کرے, کیسے لگے گا؟ یعنی آدمی ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح. ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا, کہ یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس, میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا انصاف پسند بن جاؤں,
میری زندگی انصاف والی ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر لے، سب سے بڑا انصاف پسند بن جائے گا. جب بھی کسی کے ساتھ رویہ اپناؤ نا، ایک لمحے کے لیے وہاں اپنے آپ کو کھڑا کرو کہ کوئی اگر میرے ساتھ ایسا کرتا، میں اس کی جگہ پہ ہوتا، کوئی رویہ یہ میرے ساتھ اپناتا، مجھے کیسا لگتا. تو یہ بہت اہم زندگی کا حصہ ہے. معاشرتی زندگی کا بہت بنیادی پہلو ہے میاں بیوی کا تعلق. یہ جس قدر محبتوں بھرا ہوگا اور جس قدر الفتوں کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ اس کی خوشگواری پورے معاشرے پہ اثر انداز ہوگی، ان کے اولادوں پہ اثر انداز ہوگی، ان کی صحتوں پہ اثر انداز ہوگی، ان کے گھروں میں رزق پہ اثر انداز ہوگی، برکتیں ہوں گی. اور پھر سب سے بڑھ کر ان کا دین بچے گا، ان کا دین بچے گا. اس لیے کہ مرد کی فطرت میں عورت کی کشش ہے اور عورت کی فطرت میں مرد کی کشش ہے. اور جب حلال کے اندر یہ نفرتوں کے کانٹے آ جائیں گے تو پھر حرام کی طرف طبیعتیں مائل ہوں گی، پھر طبیعتیں حرام کی طرف مائل ہوں گی. تو پیارے نبی نے اہمیت بتائی کہ حلال کو اور بڑھیا بناؤ، اس حلال میں محبتیں پیدا کرو، اس حلال کو اور پائیدار کرو، اسے اور الفتوں سے سجا لو تاکہ تمہارا طبیعتیں حرام کی طرف مائل نہ ہوں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی پیارا نبی جب بھی گھر میں تشریف لایا کرتے نا تو کتنی تکالیف ہوا کرتی تھی بار، اور کس قدر آپ کو ستایا جاتا تھا، اور مشرک کس قدر آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے. لیکن فرمایا سارے باہر کے مسائل باہر چھوڑ کے آتے، گھر میں آتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے. اور بس اوقات تو عجیب انداز میں محبتوں کا اظہار کرتے کہ میں پانی پی رہی ہوتی ہے، مجھ سے کہتا ہے عائشہ ٹھہرو ٹھہرو، جہاں سے تم نے لب لگائے ہیں وہیں ذرا نشان لگانا، میں بھی یہیں سے لب لگا کے پانی پیوں گا. یہ میرا نبی محبت کا اظہار بتا رہا ہے. اور خود ادھر عائشہ کا کیا حال ہے، سبحان اللہ. حضور کے ازواج کا کیا حال ہے. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا، ابھی مسلمان نہیں ہوا، اپنی بیٹی کے گھر پہ آئے. حضرت حفصہ جو حضور کی بیوی تھی، حضرت حفصہ کے گھر پہ آئے. جیسے وہ گھر میں آئے تو ایک بسترا بچھا ہوا تھا، بسترا بچھا ہوا تھا، تو اس بسترے کو لپیٹ لیا. تو باپ کہنے لگا بیٹی یہ آپ نے بسترا کیوں لپیٹا؟ یا تو یہ بسترا ایسا نہیں تھا کہ میں اس پر بیٹھتا، تو اچھا بچھانا چاہتی ہے، یا میں ایسا نہیں تھا کہ اس بسترے کے قابل ہوں اس لیے تو نے لپیٹ لیا. تو کیا کہا بیٹی نے؟ کہا ابا یہ میرے پیارے یہ میرے شوہر کا بسترا ہے، محمد رسول اللہ کا. ہاں ہاں، ان کی عزت حرمت کا تقاضا، ان کی اتنی عزت حرمت ایسی ہے میرے دل کے اندر کہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ یہ بسترا کسی اور کے لیے استعمال ہو، اس لیے آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. بیٹی اور ایک طرف شوہر. ہاں، تو حضور کا معاملہ بھی ایسا اور بیویوں کا معاملہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا. تو دونوں کے حقوق بتائے. اس لیے آج کی جو نشست ہوگی نا، یہ نہیں کہ اگر آج میں اور مردوں کے حقوق بتاؤں تو کل کوئی آئے نہیں، کل بھی ضرور آئیں تاکہ عورتوں کے حقوق بھی سن لیں. ہاں، اس لیے کہ آج کا سبق پھر آدھا ہو جائے گا. ہاں کہ آج ہم تو یہ سن کے آئے ہیں کہ عورت مرد کے یہ حقوق ہیں، عورت کو یہ کرنا چاہیے. دونوں سبق ضروری ہیں کہ شوہر کا حق، اس میں کوئی شک نہیں. پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بعد عورت کے لیے شوہر بہت بالا تر شخصیت ہے، بہت بالا تر. اور یہاں تک شوہر کی عظمت بتائی کہ اگر میری امت میں کہیں سجدہ تعظیمی کی گنجائش ہوتی کہ جاؤ اس کے سامنے سجدہ کرو، تو میں کہتا عورت سے جاؤ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا لاؤ. یعنی شوہر کی عظمت کا، احترام کا اس سے بڑھیا عنوان ہو ہی نہیں سکتا. شوہر کی عظمت، احترام جو اللہ کا رسول بیوی کے دل میں بٹھانا چاہتا ہے، اس سے بڑھیا کوئی عنوان ہو ہی نہیں سکتا. ہاں،
اس سے بڑا کوئی عنوان نہیں ہو سکتا. جس فصیح اور بلیغ الفاظ نے نبی نے بتا دیا کہ اگر میری شریعت میں کہیں سجدے کی گنجائش ہوتی تعظیمی سجدے کی تو میں عورت سے کہتا جاؤ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا لاؤ. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز پڑھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، روزہ رکھتی ہے، حج فرض ہوا تو حج کرتی ہے اور اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہے، کل قیامت میں جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے اور ہر دروازہ کہے گا تو جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جا. کتنی آسان جنت ہے عورت کی. تو بیوی جب شوہر کے گھر میں آئے تو پھر سب سے بڑی اس کی چاہت یہ ہونی چاہیے کہ میری شوہر کی رضا کس میں ہے، میرے شوہر کی خوشی کس میں ہے، میرے شوہر کی پسند کیا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے. اسے دیکھ کر اپنی خوشی کو اس کے اندر ڈھال لے، اپنی چاہت کو اس کی چاہت میں ڈھال لے. ایسی محبت ہو. لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، اس تعلیم نے آج کی بچیوں کو بے باک کر دیا ہے. بے باک. بلکہ آج کی بچیاں جوان جب ہاتھوں میں ڈگریاں ہوتی ہیں تو شوہر کی اطاعت کو اپنی توہین سمجھتی ہیں. یہ مغرب نے سبق پڑھایا ہے، یہ مغرب نے سبق پڑھایا ہے. ہاں اب تو گھر کے اندر بھی باپ اور ماں اس انداز میں بیٹی کو رخصت نہیں کرتے کہ بیٹی اب تیرا سب کچھ تیرا شوہر ہے، بس تو نے اسے مان کے چلنا. نہیں رہا یہ. آج تو بچیوں کو آوارہ بنا دیا جاتا ہے، بے باک، سرکش. ہاں کہاں پھر گھر بنیں گے؟ پہلے ماں باپ سبق پڑھایا کرتے تھے بیٹی اب تیرا گھر وہی ہے، اب تو نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے، جو اس کی چاہت ہے تو اسے پورا کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے کہ بیوی پر شوہر کے کیا حق ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، سب سے بڑا حق کسی عورت پر ہے تو اس کے شوہر کا ہے. واعظم الناس حقا علی الرجل امه، اور سب سے بڑا حق کسی مرد پر ہے تو اس کی ماں کا ہے، اس کی ماں کا ہے. اس کی ماں کا سب سے بڑا حق ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت کے حقوق بھی آ رہے ہیں، عورت کے حقوق بھی آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرد کے حقوق بتا رہے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی سے کہتا کہ سجدہ کرو کسی کو تو میں عورت سے کہتا کہ جاؤ اپنے میاں کو سجدہ کر کے آ جاؤ. سجدہ تعظیمی اگر گنجائش ہوتی تو میں یہ کہتا. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اور عبادت بھی ادا کرتی ہے، نماز روزہ، تو علماء نے لکھا کہ شوہر کی اطاعت کو ایسی فرض اور ضروری سمجھا جائے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے دیگر فرائض ہیں، ایسی اس کی اطاعت فرض ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو ایک فہرست میں ذکر فرمایا. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے گھر کا ذمہ دار بنایا. امیر یہ ذمہ دار ہے، یہ گھر کے فیصلے کرے گا. ہاں یہ گھر کا ذمہ دار ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر عورت اپنے کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناگوار گزرے. بیوی کی خوبیاں بتائیں اللہ نے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. وہ بڑی عورت ہے جو نیک ہے، اپنے شوہر کی فرما بردار ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اپنی عفت اور پاک دامنی اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے. یہ عورت کی خوبیاں ہیں. عورت کی بڑی خوبیاں ہیں کہ اس کی زبان میٹھی ہو، اس کی زبان پہ ہر وقت شکر ہو، اور اس کے چہرے پہ حیا ہو، اور اس کے ہاتھ ہر وقت کام کاج میں مصروف ہوں. یہ عورت کی خوبی ہے. اس کی زبان میٹھی ہو، زبان پہ شکر ہو، اور اس کے چہرے پہ حیا ہو، اور اس کا ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو. یہ عورت کی خوبیاں ہیں.
یہ حقیقت کے خلاف بات نہیں کر رہا، عین حقیقت کے مطابق بات عرض کر رہا ہوں میرا عزیزو، کہ عورت میں مٹھاس ہے لیکن غیروں کے لیے، شوہر کے لیے نہیں رہی، شوہر کے لیے نہیں رہی. سب کے لیے میٹھے بول ہیں اور ساری کرواہٹیں تو شوہر کے لیے ہے. ہاں ہاں، یہ بہت ترقی کر گئی ہے کہ دفتر میں دوسروں کو کھانا کھلا رہی ہے، بہت پڑھ لکھ چکی ہے کہ جہاز میں سب کے سامنے کھانا رکھ رہی ہے، لیکن یہ بڑی تنگ نظر، جسے کہیں کہ قید کی زندگی گزار رہی ہے. کون؟ جو اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے کا نئی تصویر آئی ہے. باقیوں کی خدمت فخر سے کرتی ہے، شوہر کی خدمت میں اپنی توہین سمجھتی ہے، اپنی ذلت سمجھتی ہے. اور مغرب نے اسے نام دے دیا، یہ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، اسے قید کر دیا گیا ہے. ہاں، ارے عورت کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنی شوہر کی خدمت کرتی ہوئی نظر آئے، اس کا دل خوش کرنے والی نظر آئے. یہ عورت کا کمال ہے، گھر کو آباد کرنے والی ہے. تو میرے عزیزو، یہ تب ہوگا جب معاملہ دونوں طرف سے ہوگا. یہ تو شوہر کے حقوق بتائے جو عورت کے اوپر ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے عورت کے حقوق بھی بتائے ہیں. انشاءاللہ اگلے نشست میں عرض کروں گا. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.